السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں نہ ہوں، اختلافات کر کے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے نہ رہیں، جیسا کہ ایک واقعہ یہ بھی بتلایا گیا جو گزشتہ آیتوں کے متعلق اس کی تفسیر کے ضمن میں ملا تھا ہم کو، کہ انصار صحابہ کے درمیان میں جو قبیل اوس اور قبیل خزرج کے درمیان میں حضور کے آنے سے پہلے بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، لیکن جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کے اندر کی لڑائیوں کو حضور نے ختم فرما دیا، ان کی دشمنیوں کو حضور نے محبت سے بدل دیا اور ان کے اندر بھائی چارگی کو قائم فرمایا، اور یہ سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن یہودیوں کی یہ ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کو مسلمانوں سے بڑی حسد و جلن ہے۔ چنانچہ اس وقت ان میں سے ایک بدبخت یہودی نے یہ کام کیا، یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کی کہ اس نے قبیل اوس اور قبیل خزرج کے درمیان میں پرانی جنگوں کے واقعات کو ذکر کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، اور اس آدمی نے جب ان انصار صحابہ کے درمیان میں وہ واقعات یاد دلائے، اس کو ذکر کیا، تو اب انسان ہے تو وہ چیزیں بشری تقاضے کے تحت پھر سے جاگ اٹھی اور ہر کوئی ایک دوسرے سے آمنے سامنے آ گیا، یہاں تک کہ لڑائی ہونے کا امکان ہو چکا تھا۔ لیکن حضور کو جب اطلاع ملی تو حضور تشریف لائے اور حضور نے ان کو بڑی نصیحتیں فرمایا کہ میں ابھی تمہارے درمیان میں موجود ہوں، تم میرے ہوتے ہوئے ابھی کا ابھی پرانے زمانے میں زمانے جاہلیت میں لوٹ جا رہے ہو، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی سے پھر کفر اور شرک میں اور اندھیروں میں جانا چاہتے ہو۔ تو سارے صحابہ انصار صحابہ بڑے نرم پڑ گئے اور انہوں نے لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دیا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے گلے لگ گئے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آج کا جو مضمون ہے اس کے اندر بھی بڑی اہم تعلیمات ہم کو دی جا رہی ہیں کہ ہمارے ہر معاملہ، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے تمام تر چیزیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی روشنی میں گزرے اور ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو۔ یہ بڑی ہمارے لیے تاکیدیں ہیں۔ یہاں پر اللہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ بڑی انمول دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔
اپنی جان سے ہر چیز سے بھی زیادہ ایمان ہمارے لیے عزیز ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، ایمان کی حفاظت ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں مکمل طور پر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے برابر استطاعت کے مطابق ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے، جو فرائض ہے برابر اس کو بجا لانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر فرمائی جا رہی ہے، اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے اس کے مطابق ہر کسی کو ڈرنا چاہیے، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی قدم اٹھائیں، جو کچھ بھی معاملہ کریں، جو کچھ بھی بات کریں، جب ہم چلیں ہر چیز میں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ کیا کہیں میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، کیا کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو ہمیشہ یہ چیز ملحوظ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو آیت ابھی جو پڑھی گئی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں جو 3 مشہور آیتیں پڑھا کرتے تھے حضور، ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس کے اندر خاص طور سے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رک جانا، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تو ہر بندے کو عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، جس چیز میں بھی ہو، ہر صورت میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، کیونکہ یہی چیز سب سے اہم ہے۔ جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی انسان کامیاب ہوگا، اگر موت اس کی ایمان پر نہیں ہوگی تو پھر وہ ہمیشہ ناکام رہے گا، آگے کی منزلوں میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اب یہ خاتمہ ایمان بالخیر پر ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو لہذا امید ہے، یقین ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہوگا۔ اگر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں آئے دن سارا دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزاریں گے، تو پھر خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہر کسی کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ بڑے احکام ہم کو ذکر فرما رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اور سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور متفرق مت ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کے آنے سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے کے جو حالات تھے عربوں کے، تو اس کے مطابق یہاں پر اس کا بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے جو عربوں کی جو حالت تھی تو وہ بڑی بد سے بدتر تھی، وہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے تو تھے، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی انسان کی عزت اور اس کا احترام نہیں کیا کرتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، اور نہ جانے کیا کچھ برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے رہتے تھے۔ حد یہ ہو چکی تھی کہ وہ دوزخ کے گڑھے کے بالکل قریب آ چکے تھے، بس اس کے اندر گرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو اس آگ سے بچانے کے لیے، کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اللہ کا پیغام ان کو سنایا اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کیا، ان کی دشمنیوں کا خاتمہ فرمایا
اور سب کے درمیان میں بھائی چارگی، اتفاق و اتحاد کو قائم فرمایا، جو ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ صحابہ نے کیسا حضور کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے زندگی گزاری۔ حالانکہ پہلے ان کی کیا حالت تھی، برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن جب حضور تشریف لائے، حضور نے تعلیم و تربیت فرمائی تو انہوں نے دل و جان سے لبیک کہا اور حضور کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیا۔ حضور کی تربیت جو حضور نے فرمائی، مرتے دم تک ویسے ہی اچھی زندگی گزارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی تعلیم فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے ہیں، اپنے پیارے حبیب کو بھیجا ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے بیان فرمائی گئی ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور اختلافات سے دور رہیں۔ اور بتلایا گیا ہے کہ جو بندہ اختلافات میں ان چیزوں میں بات بات پر ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اختلافات کر بیٹھتا ہے تو اس سے امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر نہ جانے کیا کچھ برائیاں جنم لے سکتی ہیں۔ جیسا کہ قبیل اوس اور قبیل خزرج کے درمیان میں یہودیوں نے ان کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے مکاریاں کی تھی، چالیں چلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی۔ تو یہی چیز ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ہم دین اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے، یعنی قرآن کریم اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور ان مکاریوں سے دور رہیں گے اور غیر کی باتوں میں نہیں آئیں گے، تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں گے اور ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات کر کے اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر یہ چیز ہمارے لیے ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی ہوگی۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں ہم کو صاف صاف بیان فرمائی ہیں اس سے ہم کو ہدایت حاصل کرنی ہے۔ مزید آگے بھی کچھ اور وضاحتیں ہیں کہ لوگوں کا طرز عمل کیسا ہونا ہے اور ہماری تعلیم و تربیت کیسی ہونی ہے، آگے کی آئندہ آیتوں میں اس کا ذکر ہوگا، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔